اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اکثر مومنین مجھے میسیجز کرتے ہیں، بالخصوص جب وہ عمرہ پرفارم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کافی ان کے سوالات ہوتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ نذیر بھائی عمرہ پہ جا رہے ہیں تو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کیا واجبات ہے، کیا مستحبات ہے، کون سے عمل کرنے سے جو کفارے پڑ جاتے ہیں، کون سے عمل کرنے سے جو وہ حج یا عمرہ جو وہ باطل ہو جاتا ہے، کون سا کام نہیں کر سکتے، کون سا کام کر سکتے ہیں۔ تو کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں لوگ مومنین زائرین جو وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو گائیڈ کرنے والے کو کوئی ساتھ عالم دین قافلے میں نہیں ہوتا، تو ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا جو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا، تو وہ کافی مومنین غلطیاں کر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی مومنین تو مجھے یہ تک بتایا کہ انہوں نے طواف النساء ہی نہیں کیا، جو کہ واجبات میں سے ہے عمرہ کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے طواف النساء ہی نہیں کیا، تو میں نے ان کو کہا بھی آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یا خود جا کے کریں یا کسی سے کروائیں، بہرحال وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو بہت سی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اور بیٹھے بیٹھے ایسے، کیونکہ وہ کسی نے مجھ سے پوچھا، تو بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے میں کہ کیوں نہ ایک ویڈیو جامعہ مکمل بنا دی جائے، تاکہ جن کو نہیں پتا یا جو زائرین جا رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈنس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک ایک پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا۔ عمرے کے حوالے سے حج کے اوپر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آ جائے کہ عمرے کے جو رکن ہے وہ کتنے ہیں۔ عمرے کے 7 اہم رکن ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے عمرہ نہیں ہوگا۔ پہلا احرام، ٹھیک ہے۔ دوسرا طواف کعبہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ چوتھا صحیح کرنا، صفا مروہ کے دوران 7 چکر لگانا، ٹھیک ہے۔ پانچواں حلق یا قصر، ٹھیک ہے، بال کٹوانا یا ٹیڈ کروانا، ٹھیک ہے۔ چھٹا طواف النساء، اب احرام آپ اسے اتار سکتے ہیں اس کے بعد طواف النساء کرنے سے پہلے، بہرحال پہلے تو زیادہ بہتر ہے۔ طواف النساء کرنے کے بعد 7واں جو رکن ہے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آج جو پہلا رکن ہے وہ ہے احرام، جو سب سے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کا احرام کیا ہے، عورت کا احرام کیا ہے، اور احرام کس طرح پہن دے، کہاں سے پہن دے، اور پہنتے وقت کیا کرنا، سارا میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آج احرام کے اوپر، عورت کا احرام ہوا جو اس کا لباس ہے، تو کوشش عورت یہی کرے کہ وہ بھی سفید جب وہ لباس پہنے، حجاب کرے، پر چہرہ ڈھپا ہوا اس کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چہرہ کھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ باقی اگر وہ کوشش کرے کہ سفید لباس پہن لے، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی اس کا لباس ہے جس میں وہ کور ہے جو ہے وہ اس کا لباس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب مرد کا جو احرام ہے وہ 2 جب چادریں ہوتی ہے، ایک وہ جس طرح وہ اپنے ناف تک وہ دھوتی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح آپ لپیٹ لیتے ہیں، ساتھ ایک بیلٹ ہوتی ہے لگا لیتے تاکہ وہ دھوتی جو نہیں کھلتی، اور دوسرا جو کپڑا ہوتا ہے وہ آپ اوپر ایسے کر کے ڈال لیتے ہیں، اور جو اہل سنت ہے وہ اپنا دایا کندھا ننگا رکھتے ہیں، اور جو تشیع ہے وہ دونوں کندھے ڈھانپ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا احرام۔ اچھا، اب احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ تو دیکھیں، آپ جب یعنی مکہ سے آپ باہر سے یا سعودی عرب سے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، جس طرح آپ پاکستان سے جا رہے ہیں، انڈیا سے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی، کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں، تو آپ کا جو میقات ہوگا نا وہ ہوگا جدہ ایئرپورٹ، ٹھیک ہے۔ یہ سب کا جدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدہ ایئرپورٹ ہوگا، جدہ ایئرپورٹ سے آپ جو ہے وہ مسجد عائشہ، مسجد شجرہ جسے کہتے ہیں، وہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد عائشہ سے آپ نے احرام باندھا، مسجد شجرہ سے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز آپ نے احرام کی پڑھی، احرام کی نیت کر کے وہاں سے آپ نے یہ کعبہ کی طرف دیکھ کے تلبیہ پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کعبہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب خانہ کعبہ کی طرف مکے میں آپ آگے، خانہ کعبہ پہ آپ جیسے ہی آئیں گے تو خانہ کعبہ پہ پہلی جس بھی دروازے سے آپ انٹر ہو، خانہ کعبہ پہ پہلی جیسے نظر پڑے گی فوراً سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے، مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ جو سے بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے پوری ہوگی۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے آپ کی، جو دعا بھی آپ مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ 5-6 منٹ رک کے آپ خانہ کعبہ کے سامنے آپ دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے، محمد والے محمد کا واسطہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مولا کا ظہور مانگے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ جہاں پہ وہ ہے حجر اسود،
ٹھیک ہے، حجر اسود سے ایک قدم پہلے، جہاں پہ حجر اسود ہے نا، جہاں پہ نصب ہے حجر اسود سے ایک قدم پہلے، اب یہاں سے آپ نے دوسرے رکن کو ادا کرنا ہے عمرے کا۔ حجر اسود سے ایک قدم پہلے وہاں پہ وہ حجر اسود کی نشاندہی ہے کہ اس عمود کے اندر وہ ایک پورا ایک محراب بنا ہوا، وہاں پہ اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے حجر اسود، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ایک قدم پہلے حجر اسود، یہاں سے تو آپ نے ایک قدم پہلے سے طواف کی نیت کر لینی عمرے کے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طواف میں 7 چکر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک عمرے کا ایک طواف کرنا، اور ایک جو ہے وہ طواف کے وہ 7 جو ہے وہ چکر ہے، ٹھیک ہے، 7 مطلب آپ نے چکر لگا دے کعبے کے گرد، یہ ایک طواف ہوگا۔ آپ حجر اسود سے وہ چکر جو ہے وہ لگانا شروع کریں گے، ٹھیک ہے، حجر اسود سے حجر اسود تک یہ ایک چکر ہو گیا، اسی طرح پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، ٹھیک ہے۔ 7 چکر جب آپ کے مکمل جب ہو جائیں گے، اس کے بعد آ کے آپ نے بالکل حجر اسود کے ساتھ پیچھے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے ساتھ پیچھے آپ نے فوراً جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرنی، فوراً 2 رکعت نماز آپ نے جو ہے وہ پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز بالکل فجر کی طرح آپ نے پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوسرے میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد اچھا یہاں پہ اکثر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر 7 کے بجائے 8 چکر کر لی ہو تو، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو 6 اور کرنے ہوں گے، اس طرح آپ کے 14 چکر ہو جائے گے، یعنی 2 طواف ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کلیئر رہے، اور اگر 6 یا تو پھر 7واں آپ ایک اور چکر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب 2 رکعت نماز آپ نے مقام ابراہیم کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ بالکل اسی طرح پیچھے ہال کے اندر چل جائے گا، وہ پہاڑی صفا اور مروہ، ٹھیک ہے۔ صفا اور مروہ یہاں پہ آپ نے 7 چکر لگا دے، صفا سے مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، صفا سے مروہ تک تیسرا چکر، مروہ سے صفا تک چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر آپ نے مکمل کر دے۔ جہاں پہ گرین لائٹ ہوگی آ رہی ہوگی، وہاں سے تھوڑا سا آپ نے اپنے قدموں کو تیز کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ نے بھاگنا ہے، یہ سنت ہے باقی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ نے بھاگنا ہے، یہ سنت مستحب واجب نہیں، پر تھوڑا سا آپ بھاگ لے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے حلق یا قصر کروانا ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی سوال، یہ سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے بھی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، کیا ٹینڈ کروانا لازم ہے یا صرف بال کٹوا لیں؟ دیکھیں اگر آپ پہلی مرتبہ آپ عمرے پر گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش یہی ہے، بہترین یہی ہے، اچھی بات یہی ہے کہ آپ سارا جو ہے وہ تراشا پھروائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے لیے کچھ تھوڑی سی قربانی تو آپ دے نا، تو اپنے بالوں کی بھی نہیں آپ دے سکتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنے اولاد کی کیسے دیں گے جو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا؟ تو واجب نہیں ہے عمرے کے لیے، واجب نہیں، حج کے لیے تو واجب ہے نا، پر عمرے کے لیے واجب نہیں ہے۔ پر اگر پہلی مرتبہ آپ آئے تو کوشش کریں کہ آپ سارے کٹوا لیں، اگر نہیں تو پھر آپ یہاں سے تھوڑے سے ایسے کر کے بال یا وہ آپ تھوڑے سے کٹوا لیں، یا حلق یا قصر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حلق کہتے ہیں مکمل طرح سے، قصر تھوڑے سے بال، ٹھیک ہے، کروانے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے، آپ چاہے تو احرام اتار سکتے ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہے، ایک واجب بھی رہتا ہے۔ پر اگر آپ احرام پہلے ہی رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابھی آپ کا ایک رکن جو ہے وہ رہتا ہے، وہ کیا ہے، آپ نے حلق قصر کروانے کے بعد دوبارہ آپ نے مطاف میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطاف کہتے ہیں جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، حرم، ٹھیک ہے، وہاں پہ آ کے آپ نے بالکل طواف النساء طواف النساء کی نیت سے آپ نے طواف کرنا ہے، بالکل وہی طریقہ حجر اسود سے آپ نے نیت کر دی ہے طواف النساء کے طواف کی، ٹھیک ہے، ایک چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 چکر لگا دیے، اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھ دی ہے، اب آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، آپ کا عمرہ جو ہے وہ بالکل مکمل ہے۔ اب طواف النساء کیا ہے؟ دیکھیں طواف النساء ایک طواف ہے جو واجبات میں سے آتا ہے، اور اگر آپ اس طواف النساء کو ادا نہیں کرتے تو آپ اپنی بیوی پر حرام ہو جاتے ہیں، اور بیوی آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کنوارے ہیں تو نکاح نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے، یعنی اگر آپ نے طواف النساء نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور آپ بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طواف النساء واجبات میں سے ہے۔ اچھا اب آ جائے احرام کی نیت، یعنی احرام نیت کرو، احرام کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں، احرام میں آپ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتے، کیا کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، احرام پہننے کے بعد اب اس کی پابندیاں، پہلی پابندی، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو کا استعمال، پرفیوم، عطر، کسی قسم کا آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے الکوہل والا ہو چاہے الکوہل سے بغیر ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ کیا کہہ لیں، چھتری سر پہ نہیں کر سکتے، مرد عورت دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جسم کے اوپر کسی قسم کا آئل، تیل، کوئی لوشن وغیرہ نہیں لگا سکتے،
ٹھیک ہے، اپنے سر کے اوپر تیل وغیرہ نہیں لگا سکتے، داڑھی کو گزاب نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی جاندار ہے تو اس کو اذیت نہیں دینی، کوئی مچھر مکھی اگر آ کے بیٹھ گیا تو اس کو ہاتھ سے مارنا نہیں ہے، جسم پہ خارش ہو رہی ہے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مثال ہاتھ پہ ہو رہی ہے تو اس کا خجلی وغیرہ بالوں پہ نہیں کرنا، اپنے داڑھی کے بال، سر کے بال، جسم کے کہیں سے بھی کوئی بال خود نوچ کے نہیں اتارنا، اور ناخن نہیں کاٹنے، ناخن پہلے سے ہی آپ نے جب اس چیز کا صفائی کا پہلے سے ہی خیال رکھنا ہے۔ احرام کی اندر احرام جب آپ نے باندھا ہوگا تو اس دوران آپ ناخن جو ہے وہ نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے، اور گنگنا نہیں سکتے، شیشہ نہیں دیکھ سکتے۔ شیشے سے مراد ہے کہ دوران عمرہ آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتے، تصویر نہیں کھینچ سکتے، ویڈیو کال وغیرہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ عمرہ مکمل کر لیا اس کے بعد آپ جب ویسی زیارت کر رہے ہیں خانہ کعبہ تب آپ کر سکتے ہیں، بٹ ڈیورنگ عمرہ، پرفارمنگ عمرہ، تب آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ خوشبو وغیرہ کو بتا دیا، ہاں، عورتیں گلاسز نہیں لگا سکتی، اگر نظر کیا تو وہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ عورت اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں چھپائے گی، مرد بھی اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں چھپائے گا، ٹھیک ہے۔ عورت بھی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی، مرد بھی اپنا جو ہے چہرہ وہ نہیں چھپائے گا۔ باقی عورت کے بال وغیرہ سب وہ کورڈ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور جوتا آپ نے نہیں پہننا، ٹھیک ہے۔ اور باقی باہر آپ پہن سکتے ہیں پر ڈیورنگ جو ہے وہ آپ حدود میں آپ نہیں پہنیں گے۔